السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل و رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جو کہ ہم یونٹ 5 پڑھ رہے ہیں کسٹمر سروس، سیشن 3 ہے اس کا، آرگنائزیشن اسٹینڈرڈس۔ کل ہم نے پڑھا اس کا پارٹ فرسٹ اور آج پڑھیں گے پارٹ سیکنڈ، جو کہ ہے پریکاشنز ٹو بی ٹیکن بائی میل اینڈ فیمیل اسٹاف ان ریٹیل۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے ہم نے اسٹینڈرڈس آف اسٹاف اپیرنس ان ریٹیل کل ہی پڑھا تھا۔ ٹھیک، تو آج ہم پڑھیں گے ایک تو پریکاشنز ٹو بی ٹیکن بائی میل اسٹاف، اور دوسرا پڑھیں گے ہم پریکاشنز ٹو بی ٹیکن بائی فیمیل اسٹاف۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیشن 3 ہی ہے بٹ اس کے سب ٹاپکس ہے۔ ٹھیک، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے دیکھیں گے ہم پریکاشنز ٹو بی ٹیکن بائی میل اسٹاف، ان کو کن کن چیزوں کو، جو میل اسٹاف ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن میں، یا ہم ریٹیل اسٹور کی بات کریں گے تو ان کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جب وہ ایک ورک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے the total staff of the retail store should be cautious of the appearance and behavior in the store۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے ابھی میل سٹاف یا فیمیل سٹاف جو بھی کوئی وہاں ہے، پھر وہ پیون ہو، پھر چاہے مینیجر ہو، پھر چاہے کوئی سیلز ایسوسیٹ ہو، سینئر مینیجر ہو، ڈپارٹمنٹل مینیجر ہو، کوئی بھی وہاں امپلائی ہے تو ان کو اپنے اپیرنس اور بیہیویئر کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ابھی میل سٹاف کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ایک ریٹیل سٹور میں۔ سب سے پہلے دی پرسکرائبڈ یونیفارم شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین اینڈ آئرنڈ۔ مطلب ہے کہ جو آپ کو یونیفارم دی گئی ہوگی آرگنائزیشن کی طرف سے، جو بھی یونیفارم ہوتا ہے ان کا ڈریس کوڈ جو ہوتا ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور اس میں آئرن مطلب اس کو پریس کری ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس میں مطلب آپ نے دھوئی پھر ایسے ہی پہنی، نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹ شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین اینڈ آئرنڈ، جو کہ پریس کی گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میل اسٹاف کو کس چیز کا دھیان رکھنا ہے؟ ہیئر مسٹ بی شارٹ، کلین اینڈ ٹائڈی۔ آپ کا جو بالوں کا مطلب جو بال ہوتے ہیں وہ آپ کے شارٹ ہونے چاہیے، کم لمبے بال نہیں رکھ سکتے آپ وہاں۔ کلین ٹائڈی، بہت اچھے لک میں بھی، لائک آپ نے سر دھویا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بال دھوئے ہیں بٹ آپ نے اس میں لائک کام نہیں کیا ہوا ہے، تھوڑا سا آئل نہیں لگایا ہوا ہے یا جیل نہیں لگایا ہوا ہے، تو اٹ شوڈ لک کلین اینڈ ٹائڈی۔ پلس بال چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، یہ بھی نہیں زیادہ چھوٹے کہ جو ڈیفینس اکیڈمیز میں رکھتے ہیں ہم، نہیں، مطلب بہت اچھے ہونے چاہیے، دکھنے چاہیے کہ یہ ایک ورک کلچر میں ہے۔ ٹھیک، تو یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے میل سٹاف کو۔ اس کے بعد ون از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو اے کلین شیون لک۔ میل سٹاف کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ لمبی داڑھی نہ ہو، اگر ہو تو وہ ٹرمڈ ہونی چاہیے، زیادہ بھی نہیں رکھنی ہے۔ اگر ہم کلچر کی بات کریں گے، لائک مسلم ہے تو وہ داڑھی کاٹ نہیں سکتے، کہ جو مطلب سوچتے ہیں کہ میں داڑھی نہیں کاٹ سکتا تو میں کیا کروں گا، بٹ ان کو بھی ایک یہ چیز ہونا چاہیے، اٹ شوڈ لک کلین، کہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ تیل ویل لگا کے رکھو، مطلب بہت اچھا دکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نہائے بٹ آپ نے کنگھا نہیں کیا یا آپ نے آئل نہیں لگایا، اور آئل بھی اتنا ہی لگانا ہے کہ جتنا اچھا لگے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بالوں پہ آئل لگایا کہ اور ماتھے پہ آ رہا ہے، آپ نے داڑھی پہ آئل لگایا ہے تو گردن پہ آ رہا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو داڑھی نہیں رکھنی ہے تو اٹ شوڈ بی کلین شیو، کہ آپ کا بہت زیادہ پھر لک بہت زیادہ نکھر کے آ جائے۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ کے نیلز ہیں تو وہ ٹرمڈ ہونے چاہیے نیٹلی، مطلب صاف ستھرے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ اوپر نیچے ناخن ہو۔ اگر آپ ناخن کاٹتے ہیں تو اس پہ جو نیل کٹر پہ نا وہ برش آتا ہے اس کا، تو اس کو رب کرو اس پہ نیلز پہ، تاکہ وہ ایک ایونلی ایک اچھا سا لک دے۔ اور نیل کب کاٹو؟ ریگولر انٹرولز پہ، یہ نہیں کہ ایک ہفتے کاٹے پھر دو ہفتوں کے لیے ایسے رکھا اور نیلز بڑھتے گئے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یو شوڈ کلین یور یا کٹ یور نیلز ریگولرلی اینڈ شوڈ بی ٹرم نیٹلی۔ ٹھیک ہے، یہ میل اسٹاف کے لیے۔ اوائڈ ایئر رنگس اینڈ بریسلیٹس ڈیورنگ آفیشیل آورس۔ تو کچھ ایسے میل اسٹاف میں ہوتے ہیں کہ جو ایئر رنگس پہنتے ہیں، وہ اسٹڈ لگا کے رکھتے ہیں یا بریسلیٹس پہن کے رکھتے ہیں، تو ڈیورنگ آفیشیل آورس تو وہ نہیں پہن کے ہونے چاہیے، بٹ اگر آفیشیل آورس میں نہیں ہو، لائک سنڈیز میں، آپ پہن سکتے ہو، جس کو وہ ٹشن بازی کا ہوتا ہے کہ مطلب جو فیشن ہے لڑکوں کا کہ میں ایئر رنگ پہنوں یا بریسلیٹ پہنوں،
تو وہ پہن سکتے ہیں، بٹ سنڈیز کو یا ورکنگ آورس نہ ہو تب وہ پہن سکتے ہیں، ادروائز جب ورکنگ آورس ہو ان کو وہ اوائڈ ہی کرنے چاہیے۔ تو یہ تھے کچھ پریکاشنز جو میل سٹاف کو خاص خیال رکھنا ہے جب وہ ایک ورک کلچر میں ہو، جب وہ ایک ریٹیل سٹور میں کام کر رہے ہو یا کسی بھی بزنس میں کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ان کو اپنے بالوں کا دھیان رکھنا ہے، یونیفارم نیٹ اینڈ کلین اور آئرنڈ ہونی چاہیے، شیو کرا ہونا چاہیے بہت صاف ستھرا، اور ان کو جو نیلز ہیں نیلز ٹرمڈ ہونی چاہیے اور ریگولر انٹرولز پہ کاٹنے چاہیے، اور اگر وہ ایئر رنگس یا بریسلیٹس پہنتے ہیں تو وہ بھی ورک جو بھی ان کا ورک کلچر ہوتا ہے یا ورک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جب، تو ان کو اس وقت نہیں پہننا چاہیے، بٹ جب اگر ان کو پہننا بھی ہے تو چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کے بعد پہنو یا سنڈیز میں پہنو تو وہ تب پہن سکتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں جو فیمیل سٹاف ہے ان کو کن پریکاشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے دا پریکاشنز فار فیمیل سٹاف آر گیون بلو۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے فیمیل سٹاف ود لانگ ہیئر شوڈ ٹائی دیئر ہیئر ایٹ آل ٹائمز ڈیورنگ آفیشیل آورس۔ اب جو فیمیل سٹاف ہے اوبویسلی فیمیلز کے بال لمبے ہی ہوتے ہیں، اب جن لڑکیوں کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں تو ان کو بہت اچھے سے وہ باندھ کے ہونے چاہیے، بکھرے نہیں ہونے چاہیے آپ کے بال، کیونکہ باندھ کے ہوں گے تبھی آپ بہت اچھے دکھو گے ورک انوائرمنٹ میں، ٹھیک۔ اس کے بعد نو فلاورس ہوکڈ آن دا ہیئر آر ڈیزائربل۔ اب یہاں تو نہیں ہے، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے تو یہاں پہ ویسا نہیں ہوتا، بٹ اگر ہم ساؤتھ انڈیا کی بات کریں گے وہاں یوزولی آپ نے سنا ہوگا موویز میں بھی گجرا پہنتے ہیں بیک سائڈ سے جو فیمیلز ہوتی ہیں، تو آپ کو جو بھی فلاورز ہوں گے وہ آپ کو بالوں پہ ہک کر کے نہیں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ورک کلچر جہاں بھی ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، وہاں سوبرنس ہونی چاہیے، وہاں پروفیشنل انوائرمنٹ میں نہیں چلتا یہ چیزیں، ٹھیک۔ تو آپ کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے جہاں آپ کو فلاورز باندھ کے رکھے ہیں پیچھے بالوں پہ، وہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اوائڈ ڈارک کلر نیل پینٹس اینڈ لانگ نیلز۔ تو اگر آپ کے نیلز ہیں تو جو بھی ڈارک کلر نیل پینٹ ہوتا ہے لائک بلیک ہے ان کو اوائڈ کرو، وہ یوز مت کرو، یا لانگ نیلز ہے بہت زیادہ لانگ نیلز ہے تو ان کو ٹرم کرو۔ زیادہ بھی اگر ہوتا ہے نا کہ لڑکیوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے نیلز لمبے بٹ اتنے بھی زیادہ لمبے نہ ہوں، کیونکہ وہ ماڈلز رکھتی ہے۔ ہم جب ایک نارمل انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں ریٹیل میں، ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں، تو وہاں اتنے زیادہ لمبے ناخن ہو کیونکہ کسٹمر ڈیلنگ ہوتی ہے، کسی کو ناخن لگ گیا تو وہ چیزیں ہمیں اوائڈ ہی کرنی چاہیے، ٹھیک۔ ڈارک کلر نیل پینٹ مت لگاؤ، اور نیل پینٹ اگر لگانا بھی ہے تو جو اسکن کلر کا یہ آتا ہے لائٹ سوبر کلر کا نیل پینٹ ہے وہ لگا سکتے ہو، جو فنکی نہ دکھے، جو مطلب وہ وائبرنٹ نہ لگے، دور سے ہی ہاتھ دکھیں آپ کے، تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نو ہیوی جیولری شوڈ بی وون۔ ٹھیک ہے، آپ مان لو ایک آفس میں کام کر رہے ہو، مان لو آپ بہت امیر گھرانے سے بھی ہو، آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو آپ جیولری پہن سکتے ہو، سونا ہو ڈائمنڈ ہو وہ پہن سکتے ہو، بٹ جب آپ ایک کام کر رہے ہو کسی آرگنائزیشن میں وہاں آپ ان چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے، اس وقت آپ پہن سکتے ہو، ایک پینڈنٹ چین پہن لی یا ایک رنگ پہن لی وہ کافی ہے، بٹ یہ نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ ہیوی جیولری پہنی ہوئی ہے تو وہ چیز آپ کو اوائڈ ہی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ورک انوائرمنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، چوری ہوئی تو وہ بھی کس میں، پھر وہ بگدڑ مچ جائے گی، پھر آفس میں چوری ہو گئی، اس کا اتنا سونا غائب ہو گیا، وہ چیز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈونٹ ویئر ڈینگلنگ ایئر رنگس، نوائزی اینکلٹس اینڈ بینگلز آن دی فلور۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بھی ڈینگلنگ ایئر رنگس ہوتے ہیں جو جھمکے جن کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، فیمیلز کو آفس میں جھمکے نہیں پہننے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا آکورڈ دکھتا ہے، وہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ نوائزی اینکلیٹس، اگر آپ پیروں میں جو پائل پہنتے ہیں جو شور کرتے ہیں چھن چھن چھن، وہ چھن 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 کر کے، تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بینگلز آن دی فلور، جب بھی آپ آن دی فلور یہ نہیں کہ گراؤنڈ پہ، جب آپ ورک میں کام کرو کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو، بینگلز نہیں ہونی چاہیے، کھٹ کھٹ کر کی آواز، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیٹ مینس سمپل سی چیز ہے کہ آپ کو جیولری، چاہے پھر وہ آرٹیفیشل جیولری ہو چاہے پھر وہ گولڈ ڈائمنڈ یہ چیزیں ہوں، تو یہ چیزیں آپ کو اوائڈ ہی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ جیولری پہنو بٹ بہت کم، لائک چین اینڈ پینڈنٹ کافی ہے جو آواز نہیں کرے گا، یا رنگ پہن لی وہ کافی ہے۔ تو اس کے بعد جب چھٹی ہوگی آپ پہن سکتے ہو ان چیزوں کو، بٹ جب آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو تو ان چیزوں کو منیمائز کرو، ان چیزوں کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب، ٹھیک۔ اس کے بعد اپلائی لائٹ میک اپ۔ تو فیمیلز کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر وہ میک اپ کر رہے ہیں تو وہ کرے میک اپ، بٹ کتنا لگانا ہے، بہت کم، یہ نہیں کہ وہ
وائبرنٹ دکھ رہے ہیں، بہت دور سے دکھ رہے ہیں، آئی لیشز ادھر سے ادھر، آپ نے باقی فاؤنڈیشن کریم وہ ایسے لگا ہوا، تو اتنا میک اپ جو ایک لڑکی کو ضرورت نہیں ہے جو ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہے، بنسبت جو ایک لڑکی ماڈلنگ کر رہی ہے، تو ان کے لیے وہ الگ چیز ہے، ان کو لگانا ضروری ہے. بٹ جب آپ ایک ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، ایک پروفیشنل آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں آپ کو میک اپ لگانا ہے، بٹ یہ بہت زیادہ نہیں لگانا ہے، مطلب لائٹ میک اپ لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا کچھ پریکاشنز جو فیمیلز کو ایک آرگنائزیشن میں لینے کی بہت ضرورت ہے. میل کی آپ نے دیکھی کہ کون کون سے پریکاشنز لینے ہیں ان کو ایک ریٹیل سٹور میں، چاہے یا پھر کسی اور آرگنائزیشن میں اگر کام کر رہے ہو. فیمیلز کی دیکھ لی آپ نے کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ ان چیزوں کا دھیان رکھو گے یو ول لک بیٹر. ٹھیک ہے، اور آپ ایک کانفیڈنس لیول آٹومیٹکلی آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. تو کل انشاءاللہ میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.